ہماری کائنات حیرتوں سے بھری ہوئی ہے۔ شاید اسی خاطر JBS ہیلڈن نے کہا تھا، یہ کائنات اتنی پراسرار نہیں جتنا تم سوچتے ہو، بلکہ یہ اس سے کہیں زیادہ پراسرار ہے جتنا تم سوچ سکتے ہو۔ حضرت انسان نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، اپنے اوپر تاروں بھرے آسمان کو حیرت سے دیکھتا آ رہا ہے۔ ہماری کائنات کو پراسرار بنانے میں اس کی وسعت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر کائنات وسیع نہ ہوتی اور اس میں طرح طرح کے مناظر نہ ہوتے تو شاید ہم جلد ہی اس سے اکتا جاتے۔ کائنات کے تعجبات کا ذکر کیا جائے تو ان میں بلیک ہولز صفحے اول پر دکھائی دیتے ہیں۔ تحقیقات بتاتی ہے کہ جب کوئی ستارہ اپنی طبی عمر پوری کر لے تو اس کے مرکز میں موجود ہائیڈروجن نیوکلیئر فیوژن ری ایکشنز کے باعث لوہا پیدا کرتی ہے، جو اس کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوتا ہے، جس کے بعد ستارہ ایک زوردار دھماکے سے پھٹتا ہے۔ اس دوران اس ستارے سے نکلنے والی روشنی توانائی اربوں ستاروں کے برابر ہوتی ہے۔ اس سارے عمل کو سپر نووا کہا جاتا ہے۔ ایک ستارے میں دو قسم کی قوتیں موجود ہوتی ہے۔ ایک قوت گیسز کے پریشر کی ہوتی ہے، جو مرکز میں موجود نیوکلیئر ری ایکشنز کے باعث ستارے کو پھیلانے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ دوسری قوت کشش ثقل کی ہوتی ہے، جو اس ستارے کو اندر کی جانب کھینچ رہی ہوتی ہے۔ اربوں سال تک یہ دونوں قوتیں ایک دوسرے سے دست و گریباں رہتی ہے، مگر سپر نووا کے بعد گیس پریشر والی قوت ختم ہو جاتی ہے اور صرف ستارے کی کشش ثقل رہ جاتی ہے، جس وجہ سے ستارہ اپنے مادے کو اندر کی جانب کھینچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس عمل کے باعث ستارے کی کثافت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور آخر کار ستارہ لامتانی حد تک کثیف ہو جاتا ہے۔ مرکز میں جمع شدہ مادہ سنگولیرٹی بن کر زمین و مکان کے چادر میں شدید قسم کا خم پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ستارہ بلیک ہول کا روپ دھار لیتا ہے۔ عوام میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ بلیک ہول میں اتنی شدید کشش ثقل ہوتی ہے کہ کسی بھی شے کو دور سے کھینچ کر ہڑپ کر سکتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب کوئی ستارہ بلیک ہول کا روپ دھار لیتا ہے تو اس کی کشش ثقل اتنی ہی ہوتی ہے جب وہ ایک ستارہ تھا، بس فرق یہ آ جاتا ہے کہ اب اس کے گرد ایک دائرہ بن جاتا ہے، جس کو ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں۔ اس مقام کے اندر آ جانے والے شے کو بلیک ہول نہیں چھوڑتا، چاہے وہ روشنی ہی کیوں نہ ہو۔ اس مقام سے باہر موجود اشیاء کو بلیک ہول ایک ستارے جتنی کشش ثقل سے ہی کھینچتا رہتا ہے۔ اس مقام پر بلیک ہول کی شدید گریوٹی کے باعث وقت تھم جاتا ہے، کیونکہ تجربات یہ بھی بتاتے ہیں کہ گریوٹی وقت پر اثر انداز ہوتی ہے، لہٰذا یہ عین ممکن ہے کہ آپ ایونٹ ہورائزن سے چند ماہ گزار کر جب زمین پر پہنچیں گے تو آپ کا سامنا چند بوڑھے لوگوں سے ہو اور آپ حیرت زدہ رہ جائیں جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے سامنے بوڑھے انسان دراصل آپ کے پوتے اور نواسے ہیں، جبکہ آپ خود اس وقت جوان ہوں گے۔ ایسا اس وجہ سے ہوگا کہ آپ ایونٹ ہورائزن پر جو چند ماہ گزار کر آئے ہیں، زمین والوں کے لیے وہ کئی دہائیوں کے برابر ہے۔ اس مظہر کو سائنس فکشن فلم انٹراسٹیلر دیکھ کر آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ ایونٹ ہورائزن کو آپ ایک آبشار کی مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ مچھلی کے لیے پانی ایک میڈیم ہے، لہٰذا مچھلی پانی سے باہر نہیں آ سکتی۔ اگر کوئی مچھلی پانی کے ساتھ تیرتے ہوئے کسی آبشار کے نیچے گر جائے تو اس کو واپس اونچائی پر پہنچنے کے لیے اتنی رفتار چاہیے ہوگی کہ وہ زمین کی کشش ثقل کا مقابلہ کر سکے۔ بالکل اسی طرح ایونٹ ہورائزن کائناتی آبشار ہے۔ کائنات میں موجود ہر شے زمان و مکان کی چادر پر تیر رہی ہے۔ ایونٹ ہورائزن سے کوئی شے بلیک ہول میں گرتی ہے تو اس کا رابطہ پوری کائنات سے کٹ جاتا ہے۔ اس کو واپس کائناتی سمندر میں آنے کے لیے روشنی کی رفتار سے بھی تیز رفتار چاہیے ہوتی ہے۔ بلیک ہول ایسے درندے ہیں جو ہماری سائنسی قوانین کی دھجیاں بکیرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایونٹ ہورائزن پر پہنچ کر ہماری سائنسی قوانین بے بس ہو جاتی ہے۔ بلیک ہول تین قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلے قسم کے بلیک ہولز کو مینیچور بلیک ہولز کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایٹمز کے سائز کے بلیک ہولز ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ یہ بگ بینگ کے فوراً بعد ہماری کائنات میں ننھے بلیک ہولز موجود تھے، بلکہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان بلیک ہولز کو ہم لیبارٹری میں بھی بنا چکے ہیں۔ یہاں یہ بات انتہائی اہم ہے کہ بلیک ہولز جتنے چھوٹے ہوتے ہیں اتنی جلدی اڑ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ننھے بلیک ہولز لیبارٹری میں ایک سیکنڈ کے اربویں حصے کے لیے بنے اور ختم ہو گئے۔ ان ننھے بلیک ہولز کے بعد اسٹریلر بلیک ہول کی باری آتی ہے۔ یہ درمیانے قسم کے بلیک ہولز ہماری سورج سے 30 گنا بڑے ہوتے ہیں۔ ایک کہکشاں میں ایسے بلیک ہولز لاکھوں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ سورج سے بڑے ستارہ تباہ ہونے کے بعد بلیک ہولز کی اسی قسم میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری قسم کے بلیک ہولز آتے ہیں، جنہیں سپر میسو بلیک ہولز کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری کائنات کے انتہائی خطرناک درندے ہیں، جو اپنی پیدائش سے لے کر اب تک اپنے آس پاس موجود ہر شے کو ہڑپ کر کے انتہائی بڑے ہو چکے ہیں۔ اس وقت کائنات کا سب سے دبہیکل بلیک ہول ہماری سورج سے 66 ارب گنا بڑا ہے، جو کہ ٹون 618 نامی قوازار میں موجود ہے۔ ہر کہکشاں کے وسط میں ایسا بلیک ہول موجود ہوتا ہے۔ ہماری کہکشاں کے وسط میں سیگیٹیریس اے نامی دبہیکل بلیک ہول موجود ہے، جو ہماری سورج سے 40 لاکھ گنا بڑا ہے۔
کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ 1783 میں جان میشل نے جب ریاضی کے مساواتوں کے ذریعے بلیک ہول کے پیشگوئی کی، تب بلیک ہول کے کوئی آثار اور ثبوت ہمارے پاس موجود نہیں تھے۔ یہ ایک تصوراتی شے تھی۔ اسی خاطر بلیک ہول سینکڑوں سال سے انسانوں کے لیے تجسس کا باعث رہا۔ لیکن اپریل 2019 میں پہلی بار سائنسدان میزر 87 نامی کہکشاں کے وسط میں موجود ایک دیوہیکل بلیک ہول کی تصویر بنانے میں کامیاب ہوئے۔ سورج سے 72 کروڑ گنا بڑے اس بلیک ہول کی تصویر کو بنانے کے لیے زمین کے مختلف کناروں پر موجود 8 بڑی ریڈیو ٹیلیسکوپس کو 11 دن تک بلیک ہولز کی جانب کیے رکھا، جنہوں نے 52 لاکھ گیگا بائٹس ڈیٹا جمع کیا، جس کو 2000 سائنسدانوں نے 2 سال تک دن رات ایک کر کے انٹرفیرومیٹری تکنیک کے ذریعے یکجا کیا، اور تاریخ انسانی میں بلیک ہول کی پہلی تصویر بنانے میں کامیاب ہوئے۔ ہماری کائنات پراسراریت کا سمندر ہے۔ اس کے ہر گوشے سے ایسے حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان ورطۂ حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ کائنات کے سمندر میں جوں ہم پہنچنے کی نیت سے اترتے جا رہے ہیں، ویسے ہی ہماری پیاس بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ فی الحال بلیک ہول کائنات کے وہ باسی ہے جو ہمارے سائنسی اصولوں کو توڑتے رہتے ہیں، لیکن سائنسدان پر امید ہے کہ ہم جلد ایسے سائنسی اصول دریافت کر لیں گے جن کے ذریعے ہم ان کو قابو میں رکھ سکیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔